میں تو اس کو قوم کا خدمت گزار مانتا ہی نہیں ہوں جو قوم کی برائیاں بتاتا ہو. قوم کی برائیاں نہیں بتائی جاتی، برائیوں کی اصلاح کی جاتی ہے. یہ جو تم کلپ ڈالتے ہو، یہ جو تم گفتگو وائرل کرتے ہو، یہ جو تم بیٹھ بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں قوم کی برائیاں کر رہے ہوتے ہو، یہ قوم سے مخلص ہونے کی دلیل نہیں ہے. قوم کی اگر کوئی خامی ہے تو اس کا حل نکالا جائے. سوشل میڈیا تو ایک چوک ہے بھائی، ایک چوک ہے. آپ چوک پہ رکھ رہے ہو اپنی آبرو، اپنا احترام، اپنے راز، اپنے رموز، اپنی کوئی کمزوری چوک پر جا کے رکھ رہے ہو. اتنی جرت ہے، ہمت ہے، وسائل ہیں، طریقے ہیں، تو پھر جا کر انہی لوگوں سے بات کرو کہ جن کا مسئلہ ہے. اور الحمدللہ ہماری قوم کسی قوم سے کمزور نہیں ہے. پوری دنیا کی سطح پر بھی شیعت نے اپنی آبرو بڑھائی ہے. ہمارا بہترین چہرہ سامنے آیا ہے. دشمن ہم سے پریشان ہوا ہے. دشمن ہم سے پریشان ہوا ہے. اسرائیل کا بھوت اترا ہے شیعوں کی وجہ سے. اور ملک کی سطح پر میں ہندوستان، بنگلہ دیش، شاید 50 سے زیادہ ممالک دیکھ چکا ہوں جہاں جاتا ہوں، کیا انہیں دیکھنے، مومنین کو دیکھنے جاتا ہوں نا، تو مومنین الحمدللہ ہر ملک کے اندر شان سے رہ رہے ہیں، آبرو کے ساتھ رہ رہے ہیں، قابلیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں اسکول بننا شروع ہو گئے، ہمارے یہاں کالج بننا شروع ہو گئے، ہمارے یہاں یونیورسٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں، ہاسپٹلس بننا شروع ہو گئے ہیں. جی ہمارے یہاں کے مدرسے اگر عصری تعلیم کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو وہ کمزور پڑ رہے ہیں. جو مدرسے عصری تعلیم کے ساتھ نہیں جڑ رہے وہ کمزور پڑ رہے ہیں، لیکن جو مدرسے عصری تعلیم کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں وہ مدرسے بھی مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں. اچھا سوچو، مثبت سوچو. خامیوں کو بیان کرنے کے بجائے خوبیوں کو اٹھایا جائے، بیان کیا جائے، اس کی تبلیغ کی جائے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں، یہ ہو رہا ہے. آپ اور میرے درمیان بھی اگر کوئی کہنا یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، آپ کہیں بھائی جو ہو رہا ہے وہ بتاؤ. تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، تمہیں بس یہی پتہ ہے کچھ نہیں ہو رہا. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. میں اپنے مضمون پر ہوں، آیت کے اوپر غور کر رہا تھا. امام کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکات. اور آخری جملہ تو کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں. بندگی کا کمال، بندگی کی معراج، یہ بندگی کی معراج، یہ بندگی کی معراج ہے کہ شام غریبہ سے صبح 11 محرم تک امام سجاد نے ایک سجدے میں رات گزاری. زین العابدین، میں بچوں کی حفاظت کر رہی ہوں، میں بیویوں کی حفاظت کر رہی ہوں. یہ کام میرے بھائی مجھے دے کے گئے. یہ آواز تھی جناب زینب کی، ایک ٹوٹی ہوئی جلی ہوئی لکڑی اٹھا کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی کی شیر دل بیٹی بچوں کو جمع کرتی رہی. تھوڑا سا پیچھے پیار سے اسے بچوں کو جمع کرتی رہیں، بیویوں کو سنبھالتی رہیں. مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر روایت کہتی ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا اور کھانا بھی آیا. اور جناب زینب نے بچوں کو پانی پلایا، پھر بیویوں کو پانی پلایا، امام سجاد کو پانی پلایا. 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کو، 3 دن کے بھوکے پیاسی بیویوں کو جناب زینب نے کھانا کھلایا، پانی پلایا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر 2 ایسی بیویاں تھیں جو پانی نہیں پی رہی تھیں. ایک سکینہ اور ایک بی بی رباب. یہ دونوں ماں بیٹیاں، میں اپنی ہندوستانی زبان میں، بر صغیر کی زبان میں کہہ گیا، یہ دونوں ماں بیٹیاں پانی نہیں پی رہی تھیں. تو جناب سکینہ کو پانی دیتی تھی تو فرماتی تھی پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں.
پھپھی اماں میری ماں رباب پیاسی ہے. یہ وہی بی بی ہے نا کہ جب جناب علی اصغر کو امام حسین لے کے گئے تھے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. دنیا کا دستور ہے آپ کے گھر میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے، جب آپ اپنے گھر میں بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاتے ہیں تو پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں، اور بڑے بچے بھی مطمئن بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے چھوٹے بھائی کو ملے گا پھر ہمیں ملے گا. جب امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تھے تو کربلا میں سارے بچوں کو یقین تھا، اطمینان تھا، یہ چھوٹا ہے نا اس لیے اس کو پہلے لے گئے. جس کی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین لاشا لے کر آئے، وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اپنے بابا کی گود میں تیر کھا کے سو رہا تھا. تو دور سے بچوں نے دیکھا کہ علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں، جو بھائی کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب چین سے سو رہا ہے. تو دور سے جناب سکینہ نے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لائیں. حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے. آپ کی آوازیں بلند ہیں. مجلس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، اور ابھی میں آ رہا تھا کہ بہت کم سن بچے بھی مجلس میں ہیں، اور یقیناً اور چھوٹے بچے تو ماں کی گود میں ہوں گے نا، جو مجلس میں آئی ہوئی ہیں ماں کی گودوں میں ہوں گے نا وہ بچے. چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کے لایا ہوں، اور میں نے اپنی بڑی بہن سے کہا کہ مجھے مچھلی تل دو. تو دادی کی آواز آئی بیٹا مچھلی محرم میں نہیں کھاتے، بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے، ربیع الاول ہو یا محرم. تو کہنے لگی ہاں تم جدید زمانے کے آج کے نئے دور کے لوگ ہو نا، تم کہاں ہماری بات مانو گے، جاؤ جا کے مولانا سے پوچھاؤ، اگر مولانا اجازت دیں تو کھا لینا. وہ بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے اس سے کہا تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا سمجھا نہیں. میں نے کہا دادی کی بات مان لو. امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا. اما ترونا کیف یتلظی، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. شاید میری بیوی چاہتی ہے کہ میں کچھ دیر ان کے بچے کا ذکر کروں. جب جناب علی اصغر کا ذکر آ جائے نا تو اس بچے کی ماں کو بھی یاد کیا کریں، سلام کیا کریں. سلام ہو ایسی شیر دل بی بی پر. 2 ہی کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک علی اصغر ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور ایک کو زندان شام میں چھوڑ کر آگے. اجرکم اللہ. رونے کے ایام ہے. اس امام کی شہادت کا خمسہ ہے جس نے 40 سال گریا کیا. ہمیشہ روتے رہتے تھے، ہمیشہ آنکھوں میں آنسو، اتنا روئے کہ آنکھوں میں خون آ گیا. خون کے آنسو رونے والا میرا مولا. سلام ہو جناب رباب پر، سلام ہو جناب رباب پر. ابھی پچھلے جون میں 1 سال پہلے میں لکھنؤ جب گیا، لکھنؤ کے ایک امام بارگاہ سے میں زیارت کر کے، امام بارگاہوں میں جا رہے تھے زیارت کرنے، تو ایک امام بارگاہ سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسلسل لٹیاؤں میں چھوٹے چھوٹے برتنوں میں جی ہندو عورتیں دودھ لے کے آ رہی. میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ یہ جھولے پہ دودھ چڑھانے آئی ہیں، ان کی مراد پوری ہوئی ہوگی. میرے ایک ہندوستان کے ہی دوست مجھ سے کہہ رہے تھے کہ روز عاشور ان کے امام بارگاہ بنارس کے شہر کی بات تھی. بنارس شہر کے امام بارگاہ سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم چند دوستوں نے طے کیا کہ چلو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ انتظامات کیسے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم آگے آگے جا رہے تھے، جلوس ابھی پیچھے تھا. کہتے ہیں کچھ آگے گئے تو ایک چوک پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی تھیں. کہتے ہیں جب قریب پہنچے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہا جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟
تو کہنے لگا میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج عاشور کے دن اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے، جب تعزیہ دفنا دیا جائے گا جب ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ جب لائے نا امام حسین علی اصغر کو تو جناب سکینہ نے دور سے دیکھ کر آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا بتائیں کیسا پانی پلایا ہے، لیکن جب قریب پہنچے بچی کی آواز بلند ہوئی تو ماں بھی خیمے سے باہر آ گئے۔ امام نے اس بچی کی ماں کو دیکھا تو آواز دے کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے امام پوچھ رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جناب رباب کی آواز آئی آپ میرے مولا ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میرے سر کا تاج ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا، خون میں لت پت بچہ ایک ماں نے دیکھا، ننے ننے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دے کر کہا اے میرے لال عرب تو اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کو نہر نہیں کرتا، یا بنیا مثلوں کا ینہر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو، مگر میں نے ایک جملے سے گریز لے کر یہ چند مصائب کے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، اور وہ جملہ جس سے میں گریز لے گیا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا۔ جب جناب سکینہ کو پانی پلا دیا، اس بچی نے کس جتن سے پانی پیا، کس جتن سے پانی پیا ہے۔ جب بی بی سکینہ کو پلا دیا تو جناب رباب کے پاس لے کر آئیں تو جناب رباب نے فرمایا میرا مولا پیاسا مار دیا، میرا بچہ پیاسا مار دیا، مجھے اس پانی سے کیا غرض؟ تو جناب زینب نے امام سجاد سے جا کے کہا زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ حکم امام پا کر جناب رباب نے کچھ گھونٹ پانی کے پیے، لیکن عزادارو مقتل کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ ایک ایک گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہاتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، ایک ایک گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہاتی تھی جناب رباب۔ اور جب پانی پی لیا، چند لقمے کھانے کے کھا لیے، آدھی رات گزری۔ میں اشارے میں بات کروں گا، جن گھروں میں چھوٹے بچے ہیں میری بات کو محسوس کریں، بی بی کا ادب مانے ہے، میں صراحت نہیں کر سکتا۔ آدھی رات گزری تو جناب زینب جو جاگ رہی ہیں نا بچوں کی حفاظت میں، بی بی نے دیکھا کہ بھابی رباب کبھی کسی کی گود میں کچھ ڈھونڈتی ہیں، کبھی کسی بی بی کے قریب جا کر دیکھتی ہیں، کبھی چلے ہوئے چولہے کی لکڑی انہیں بوسے دیتی ہیں۔ جناب زینب نے جا کر کہا بھابی کچھ دیر آرام کر لو۔ کہ زینب تم نے مجھے پانی پلایا، مجھے کھانا کھلایا، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔